وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ قندیلیں سب جھلملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے۔ پورے معراج کا واقعہ کیسے لکھا؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ اب سنو پورے معراج کا واقعہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ سبحان اللہ، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ پورے اشعار سنتے رہے کاکروی صاحب، ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جانتے ہو یہ قصیدہ معراج 4 شعر 6 شعر 8 شعر کا نہیں، پورے 168 اشعار لکھ دیے تھے۔ سبحان اللہ، جس کو قادر الکلامی اتنی ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ باد زندہ باد اعلیٰ حضرت، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قادر الکلامی عطا کی ہے اشعار کی زبان پر، تو وہ جب قلم چلائے تو کیا نہیں کہہ سکتا۔ نان پارا والے صاحب سے بھی کہا ٹھیک ہے قلم چلاتا ہوں، وہ نواب صاحب کی شان میں لکھوانے آئے تھے، بریلی کا امام لکھنے لگ گیا وہ کمال حسن حضور ہے سبحان کہ اللہ، گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، ارے کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت لکھتے گئے کس کی شان میں؟ بارگاہ مصطفیٰ میں۔ آپ کو پتا ہے ایک شعر کی تشریح کرنے میں 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کا حسن ایسے کمال کا ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یعنی برائی کا گمان بھی جس میں نہیں ہے، ایسا حسن ہے۔ یہی پھول خار سے دور ہے۔ ویسے تو تم جھوم جا رہے ہو، سمجھے کہ نہیں کیا پتا، یہی پھول خار سے دور ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے حضور کی ذات یہ ایسا پھول ہے جس میں کانٹا ہی نہیں، حق ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، اور جو بھی چراغ دیکھو دھواں دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، دھواں تکلیف پہنچاتا ہے، اور میرے آقا کی شمع ایسی ہے یا دھواں نہیں نکلتا، پروانے آ کر جان دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اخیر میں جا کر اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ کرو مدح اہل دول رضا۔ اہل دول کس کو کہتے ہیں؟ دولت والوں کو، دولت والے، دنیا والے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کرو مدح، یعنی تعریف کروں دولت والوں کی۔ ارے پڑے اس بلا میں میری بلا، جی جی، میں کہاں اس بلا میں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چاٹو گیری، جی، تلوا چاٹنا اور لوگوں کی چاپلوسی۔ اس میں تو کتنوں کی زندگیاں ختم ہو گئی۔ 40 سال لوگ بیگ اٹھاتے گھومتے رہ گئے نیتاؤں کے، اور ابھی سنا ٹکٹ نہیں ملا تو آتم ہتیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی تو ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، میں اس پر نہیں جا رہا ہوں۔ دنیا ایسی ہے، یہ کتوں کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتا لفظ سنتے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا دنیا جیفتن و طالب و الکلاب، دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے سب کتے کی طرح ہیں۔ اب ایک دوسرے، کتا ایک ہی جانور ایسا ہے جو پورا کھانا چاہتا ہے، کسی دوسرے کتے کو لینا بھی نہیں چاہتا، کھا بھی نہیں سکتا۔ چیل ہے، کوے ہے، گدھ ہے، سب مردار کھاتے ہیں، لیکن وہ پوری برادری کو لے کے کھاتے ہیں۔ کتا ایک ایسا ہے جو دوسرے کتے کو دیکھتا ہے تو بھونکنے لگتا ہے۔ خیر اس کی مثال یہ ساری وہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پڑے اس بلا میں میری بلا۔ آخر میں جو دام بہت بڑا وزن کا شعر ہے، فرماتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نان نہیں، نان پارا کو بدل کر پارہ نان کر دیا۔ جی 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 نان پارا تو گاؤں کا نام ہے، جی، یو پی میں ہے نا، بہرائچ کے بعد نان پارا، اور پارے نان فارسی میں روٹی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، پیسے کے لیے نہیں لکھتا، مال کے لیے نہیں لکھتا،
جو کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. بے شک. اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے میرے عزیزو؟ جان، دل، ہوش، خرد، یہ چار چیزیں. جان ہے، دل ہے، ہوش ہے، عقل ہے، سب تو مدینے پہنچے. ارے تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا. سبحان اللہ. ہمیں اے رضا کوئی، یہ اعلیٰ حضرت اپنی حمد کے شعر میں کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کا. ہمتن گرم بنایا. اعلیٰ حضرت والے کتنے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اس زمانے میں آپ اعلیٰ حضرت کے اشعار کو سنتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں تو میرے عزیزو تمہاری سنیت کہیں نہیں جانے والی، حق ہے. سبحان اللہ. کہیں نہیں جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ اعلیٰ حضرت کے اشعار تعویذ کا کام کرتے ہیں. جی. ہاں، سنیت کی حفاظت ہے، سنیت کی حفاظت ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ میں تو وہ عقیدے کے متعلق جو اشعار ہے وہ پڑھا نہیں، صرف یہ کہہ رہا ہوں. وہ اپنے دل کا حال بتاتے ہیں. کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرشد گرامی نے اس کی تشریح میں مجھ سے کہا تھا کہ وقت کا جو قطب الارشاد ہوتا ہے، ولیوں میں ایک مقام ہے قطب الارشاد. اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے اولیاء کو جو حکم دے وہ سارے اولیاء کو ماننا پڑتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کا مقام قطب الارشاد کا تھا. اپنے زمانے کے جتنے قطب ہیں ان کا سردار، ان اولیاء کا لیڈر، جو حکم دے وہ سارے لوگ کریں گے. تو اعلیٰ حضرت نے ایک بار حکم کیا دیا تھا پتہ ہے؟ زمانے کے سارے اولیاء کو کہا میرا دل ڈھونڈ کے لاؤ. واہ 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 واہ. سبحان. ارے خدا کے بندو، جی. کوئی میرا دل ڈھونڈو. تو ڈھونڈو. ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا. وہ دل نہیں ہے جو گوشت کا لوتھڑا ہے، دل کچھ اور ہے جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سبحان اللہ. سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا. وہ دل ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ڈھونڈ کے لاؤ، کہاں ہے؟ ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا. نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا. سارے اولیاء ڈھونڈنے پہ لگ گئے، سارے اقطاب جمع ہو گئے. امام وقت کا دل ڈھونڈو. ڈھونڈ لیا انہوں نے اور واپس آئے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں. کہا اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے شعر میں کہا. انہوں نے کیا کہا جواب میں؟ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. سبحان اللہ. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. ارے در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. سبحان اللہ. ادھر ادھر نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. پھر وہ اولیاء یہ بھی کہتے ہیں یہ نہ پوچھ کیسے پایا، تجھے حمد ہے خدایا. دل جس کا وہاں لگ گیا اور جس نے تھام لیا ہے دربار رسالت کی اس چوکٹ کو، تو پھر دیکھو وقت کا کیسا بادشاہ ہے. زمانہ بیتتا چلا گیا، وقت گزرتا چلا گیا. اعلیٰ حضرت کو دنیا سے گئے 100 سال کا عرصہ ہو گیا. جانتے ہیں آپ 1921 میں آپ کی وفات ہوئی. اب 2025 آ گئے، 4 سال ہو گئے. لگتا نہیں ہے ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے باپ نے نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے تیسری پیڑھی میں جا کر لوگوں نے دیکھا ہو، لیکن مجموع میں ایسا زندہ ہے جیسے آج کا جوان بھی زندہ نہیں. بے شک. کیوں؟ وقت کو تھامی ہوئی ذات ہے. وقت وہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ، ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا. اسی لیے میرے عزیزوں میں نے شروع میں ایک بڑا جملہ کہا تھا، وقت کو، وقت پر کمانڈ حاصل کر سکتے ہو، کنٹرول کر سکتے ہو. کیسے؟ صرف ایک ہی ذریعے سے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یاد رکھو حضور کو جو جانا اور جو مانا وہ دنیا کے وقت پر کمانڈ حاصل کر چکا ہے، وہ وقت کی نبض کو پکڑ چکا ہے. ارے وقت ہی نہیں، چیزوں پر بھی وہ کمانڈ حاصل کر چکا ہے. جانتے ہو دریائے نیل سوکھ جاتا تھا،
ہر سال مصر کا ایک دریا ہے، لیکن جب اسلام وہاں آیا، عمرو بن عاص ایک صحابی ہیں، مصر فتح ہو گیا، تو وہاں مصر کے جو جاہل لوگ تھے کیا کرتے تھے، 16 سال کی جوان خوبصورت لڑکی کو جلوس میں گھماتے تھے اور لا کر کے اس کو ذبح کر دیتے تھے، دریائے نیل میں اس کی بلی چڑھائی جاتی تھی، اور پھر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دریا کا پانی اوپر آ جاتا تھا، اور ہوتا بھی تھا، جب ایک لڑکی کی بلی چڑھائی جاتی تو پانی اوپر آ جاتا تھا، ہر سال کا رواج تھا۔ لیکن جب اسلام آیا، دریا سوکھنے لگا، تو لوگوں نے آ کر کے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا، ہمارا تو معمول ہے کہ ہم ایک 16 سال کی جوان لڑکی کو جلوس میں لا کر ذبح کرتے ہیں، تب یہ دریا نیل کا پانی موجے مارے گا۔ انہوں نے کہا ہرگز میں تو اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کہا تو پھر سارے پیاسے مر جائیں گے، پانی کی شدید قلت ہو جائے گی۔ عمرو بن عاص نے جانتے ہو خط لکھا کس کو؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ نام سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی سچ بتاتا ہوں۔ خط آیا تو آپ نے پڑھ کر کے حالات کا مشاہدہ کیا، پھر کیا کیا جانتے ہو؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حل بتایا وہ بہت الگ ہے۔ 2 خط لکھے، ایک حضرت عمرو بن عاص کو کہ تم نے جو لوگوں سے کہا وہ بالکل صحیح کہا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کسی کی بلی چڑھانا، کسی کی جان لینا، کسی کا خون بہانا، تم نے جو کیا وہ صحیح ہے۔ اور حضرت عمر نے کہا ایک اور خط میں لکھ رہا ہوں دریائے نیل کے نام پہ۔ واہ واہ، آج تک آپ نے سنا کوئی دریا کو بھی خط لکھا ہو؟ سنا ہے؟ ہاں، اگر سنا ہو تو صرف محمد عربی کے غلاموں نے کیا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کے بیٹھے ہوئے 1400 سال بعد کے کتے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو نوچ کھانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں، یہ اسلام کو ایسے انداز میں بیان کر کے لوگوں میں شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کے کتنے آئے کتنے چلے گئے، کتنے آئے لوگ آج بیٹھ کر کے اسلام کو ختم کریں گے، مسلمانوں کا قتل کریں گے، کیا کیا۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا پاکھنڈی تلواریں بانٹ رہا ہے، کوئی چاقو چوریاں بانٹ رہا ہے، تم ان کو تلواریں دکھا رہے ہو جو 1400 سال سے کربلا سنتے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ چیزیں پرانی ہو گئی، پرانی ہو گئی۔ یہ سب چیزوں سے ڈر اور خوف کا ماحول نہیں لا سکتے۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ میں کہتا ہوں انہوں نے پڑھا نہیں اسلام کو، پڑھا نہیں۔ میرے آقا کے غلاموں نے دنیا کی ریت رواج کو، طوفانوں کی، آندھیوں کے رخ کو کیسے موڑ دیا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے دوسرا خط لکھا دریائے نیل کے نام پہ، دریائے نیل کے نام پہ۔ ارے دریا ہے، کیا لکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے دریائے نیل، عمر ابن خطاب رسول اللہ کا غلام تجھ سے کہتا ہے اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں حاجت نہیں، اگر اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ ابھی بہہ جا۔ واہ سبحان اللہ۔ خط میں لکھا، اور اس کے بعد دونوں خط گئے، ایک عمرو بن عاص کا تھا، ایک دریائے نیل کا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص نے اپنا خط پڑھا، پھر دریائے نیل کے نام جو خط تھا وہ لا کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ قسم خدا کی، تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں اس وقت شباب پر دریائے نیل 16 گز اوپر آ چکا تھا۔ سبحان اللہ، اور وہ زمانہ ہے کہ آج کا زمانہ دریائے نیل کبھی سوکھا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ کبھی سوکھا ہی نہیں۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی زندگی۔ میرے عزیز درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ابھی میں نے بتایا نا، میری تقریر میں ہی بتایا، تیمم کا مسئلہ بتایا نا، پانی آ گیا تو تیمم ختم۔ ہم تیمم میں پانی آ چکا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے، مسجد کی جتنی وسعت ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کھڑے ہیں شاید ان کو اندازہ نہیں، 1.5 گھنٹے سے وہ کھڑے ہیں، 1.5 گھنٹے سے، ادھر والے بھی ادھر والے بھی تقریباً۔ میں بولتا جا رہا ہوں، میں بھی کھڑا ہوں، اور جو کھڑے ہیں ان میں سے ایک ایک سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں وقت کے گزرنے کا اندازہ ہوا؟
1.5 घंटा गुजर गया, इसलिए कि यहां बात रसूलुल्लाह की चल रही है, बात इज्जत मुस्तफा की है। वक्त की जब बात की जा रही है तो वक्त का अंदाजा नहीं होता। मैं किसकी बात कर रहा हूं? वक्त की बात। वक्त कौन है? रसूलुल्लाह की ज़ात। और इसी को कुरान कहता है वद्दुहा, कभी वल्लैल और कभी वल्अस्र। जहां वक्त की कसम याद की गई है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं उससे मुराद ज़ाते रसूल है, रसूलुल्लाह की ज़ात है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात को जिसने थाम लिया उसने वक्त को पकड़ लिया है, वक्त को पकड़ लिया है। हर वक्त तुम्हारा है। और एक बात ये भी, जो हुजूर की गुलामी में आया उसने वक्त को ऐसा पकड़ा है कि बुढ़ापा कभी नहीं आता उसका। वो हर जमाने का जवान है, हर जमाने का जवान है। इसीलिए जिन औलिया कामिलीन को हम सुनते हैं, हमारी तसव्वुर में ऐसा आता है, इमाम हुसैन का जब जिक्र करते हो, इमाम हुसैन का जब जिक्र करते हैं, सच बताना मेरा अपना भी मुशाहिदा, करबला की दास्तानें सुनते हैं तो ऐसा लगता है एक वो हसीन जवान जो करबला के मैदान में डटकर मुकाबला कर रहा है। पूरा तसव्वुर तो यही रहता है करबला का वाक़या सुनने के वक्त, लेकिन पढ़ने के बाद पता चलता है कि उनकी उम्र तो 56 साल की थी। गौसे पाक का तज़किरा आता है तो शक्ल शबात तसव्वुर में ऐसी आती है किसी हसीन जवान की। गरीब नवाज का तज़किरा आता है तो किसी हसीन जवान की। इसलिए मेरे अजीजों कि ये रसूलुल्लाह की ज़ात से ऐसे वाबस्ता लोग हैं कि वो हर जमाने के जवान हैं, हर जमाने के जवान हैं। और दूसरी बात, एक तो हर जमाने का जवान है और उसका जिक्र कभी पुराना भी नहीं होता, कभी पुराना नहीं होता। आप बरसों से मस्जिदों में आ रहे हैं, अभी मैं अगर आपके सामने पढ़ूं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे, आज भी पढ़े जाते हैं, हमने हजारों बार सुना होगा, लेकिन ये सलाम कभी पुराना नहीं लगता, कभी पुराना। और मैंने अपनी तकरीरों में कितनी बार आला हजरत के उन अशार को तिलावत के तौर पर पढ़ा होगा। आला हजरत फरमाते हैं, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। ये वो अशार है, हम बार बार पढ़ते हैं, मजा तुम्हें क्यों आ रहा है? दुनिया गाने सुनती है जब तक उसका जमाना होता है, जमाना पुराना हो जाए तो नए गानों की धुन तलाश करती है दुनिया। लेकिन बारगाह मुस्तफ़ा की मदह सराई ऐसी है, अभी मैं अगर कहूँ वो अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ। अरबी के अशार हैं। किसने कहा था? हस्सान बिन साबित ने। कब कहा था? 1400 साल पहले। क्या कहा था? या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह। देखा नहीं, हो सकता है कहीं होगा, तुमने नहीं देखा। सवाल ये है ना, तुमने नहीं देखा होगा, कहीं और होगा। दूसरे शेर में हस्सान बिन साबित ने कहा, वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा, आपसे ज्यादा हुस्न वाला किसी माँ ने जना ही नहीं। सुभान अल्लाह। यह अशार पुराने लगते हैं, बार बार पढ़े जाते हैं। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि। जो मदह सराई किया मेरे आका की, उसने वक्त की नब्ज को पकड़ा है, वक्त को थाम लिया है। और वक्त हर जमाने का उसका है, उसका वक्त है। अगर कोई हमसे आकर के पूछे गरीब नवाज का कौन सा वक्त था, हम कहेंगे नादान, 800 साल पहले नहीं, अभी उनका ही वक्त है। सुभान अल्लाह। है या नहीं? आज भी उनका ही वक्त है। कोई अगर कहे 800 साल पहले के थे, 700 साल पहले के थे, नहीं, वो राजे महाराजाओं की तारीख में कहा जाता है इतने पहले के थे। गरीब नवाज तो आज भी हैं। इसीलिए करबला के वाक़े को समेटते हुए एक शेर जो मशहूर है फारसी का, क्या कहा जाता है? शाह अस्त हुसैन,
فارسی آتی ہے نہیں آتی، لیکن شعر یاد ہے. شاہ است حسین کا مطلب کیا ہے؟ فارسی میں سمجھا دیتا ہوں. فارسی میں است اور بود دو لفظ ہیں. است کا مطلب ہے، بود کا مطلب تھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ است کا مطلب ہے اور بود کا مطلب. شعر دیکھو آپ، شاہ است حسین، بادشاہ ہے حسین. یا یہ کہا جا سکتا تھا شاہ بود حسین، بادشاہ تھا حسین. نہیں، وہ بادشاہ کوئی اور تھا ہوگا، لیکن حسین بادشاہ. شاہ است حسین بادشاہ. است کا لفظ آیا ہے. شعر کہنے والے نے یہی کہا کہ بادشاہ ہے. ایک تو شاہ ہے اور ایک بادشاہ ہے، دونوں میں فرق ہے. شاہ سلطان کو کہتے ہیں، بادشاہ سلطان بنانے والے کو کہتے ہیں. دونوں ہے حسین. است کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ، ہر زمانہ اس کا ہے، ہر وقت اس کا ہے. جو بات میرے مصطفیٰ کی کیا، جو وقت کو تھام لیا، ہر زمانہ اس کا، ہر وقت اس کا. اس لیے تم اس نقطے کو سمجھ جاؤ. اور اسی لیے اخیر میں یہ کہوں گا، اعلیٰ حضرت نے جاتے جاتے ہمیں یہ سمجھایا تھا، جو اس نقطے کو سمجھ جائے گا. ایک گارنٹی آپ کو بتاتا ہوں، ایک گارنٹی. بہت سارے مسلمانوں کو یہ تو خوف ہونا ہی چاہیے. آج ہم ہیں، اللہ نے ہدایت پر رکھا. موت کا کیا پتہ کہ کس حالت میں آئے گی. جائیں گے دنیا سے، ایمان ہوگا، اسلام ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا پتہ. کوئی گارنٹی لے گا کسی کی؟ کوئی نہیں، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں. اولیاء اکرام اس بات سے ڈرتے بھی تھے، آخری وقت کیسا آئے گا پتہ نہیں. ارے کتنے تو ایسے ہیں بولتے ہیں ہم تو تیاری میں ہیں، جب وقت آئے گا تو کلمہ پڑھ لیں گے، نکل جائیں گے. کیا پتہ تم ایسی حالت میں گئے، کوما میں زبان ہلنے کی بھی طاقت نہیں رہ گئی. کیا پتہ اس وقت کیسے حادثات ہو جائیں، مصیبتیں، اور تم تکالیف سے گھبرا کر کے پتہ نہیں انکار کر دو. ایسے چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اس لیے کسی کو پتہ نہیں. لیکن ایک بات ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک گارنٹی ہے، دنیا سے تم جب جاؤ گے تو اسلام کے ساتھ جاؤ گے. وہ چیز میں دے کر کے جاتا ہوں، وہ ہے وقت کو تھام لینا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک چیز ہے، اگر وہ کرتے رہو گے تو دنیا سے ایمان کے ساتھ ہی جاؤ گے. وہ کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا. انہیں جانا، انہیں مانا. نہ رکھا غیر سے کام، ہوگا کیا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کیا ہوگا؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں دنیا سے مسلمان جاؤں گا. اگر انہیں جانا، انہیں مانا، اس بات پر تم عمل کر لو، باقی کسی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں. تم اپنی زندگی کو ایسی گزارو. میرے عزیزو، کل کی صبح آنے سے پہلے یہ خیال کرو کہ میری صبح ایسی ہو کہ جسے دیکھ کر میرے آقا مسکرائے، میرے آقا کو خوشی ہو. ہر ہفتہ میرے اعمال کی خبر فرشتے میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. میں اس ہفتے ایسے عمل کروں کہ فرشتے جب میرے اعمال کی خبر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر رہے ہوں تو آقا دیکھ کر کے مسکرائیں کہ میرا غلام خوشیوں کے اعمال کر رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ ان راتوں کو تم نے عیاشیوں میں مبتلا کر رکھا اور تم گناہوں کے اڈوں پر دن و رات بسر کرتے رہے ہو. فرشتے جب جا کر بارگاہ مصطفیٰ میں سنا رہے ہو تو یہ خبریں دے رہے ہو کہ فلاں کا بیٹا یا رسول اللہ رات پوری گناہوں کے اڈوں پر گزارا، رات کی تنہائیوں میں وہ لوگوں سے چھپ کر عیاشیاں کر رہا تھا. جب ہماری ان خبروں کو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچایا جا رہا ہوگا تو حضور پر کیا گزرے گی. وہ رسول ہے جو اپنی امت کے تلووں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتے. جب ہمارے سخت ترین برے اعمال پیش ہوں گے تو میرے آقا پر کیا گزرے گی. اس لیے جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے وہ اپنے وقت کو برباد ہونے نہیں دے گا، اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں تباہ و برباد نہیں کرے گا. اسی لیے اٹھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. لبیک یا رسول. امام اعظم ابو حنیفہ نے اتنے 100 سال پہلے ہی ان ماڈرن کتوں کو بھی جواب دیا تھا جو آج یہ کہتے ہیں کہ برابری ہونی چاہیے، ایکویلٹی ہونی چاہیے، عورتوں کو بھی اتنے مزے کرنے کی اجازت دی جائے. ارے میاں، مرد کو مزے کرنے کے لیے 4 عورتوں کی اجازت نہیں دی گئی ہے. یہ اگر اسلام نے اجازت دی ہے 4 نکاح کرنے کی تو یہ مزے کرنے کے لیے نہیں ہے. اور چاروں اماموں میں سب سے
اول مقام پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، عمر کے اعتبار سے بھی اور پہلے آنے کے اعتبار سے بھی۔ سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور تقریباً 150 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ 70 سال کی عمر، اور تاریخ ولادت میں اور بھی دیگر روایات ملتی ہیں۔ بہرحال میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ آپ نے 17 سال کی عمر کے بعد علم دین کی طرف رغبت کی۔ اس سے پہلے وہ ایک بڑے تاجر تھے اور تجارت میں مشغول بھی رہتے، اور اپنے زمانے کے ایک مشہور تابعی ہیں امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی نگاہ ان پر پڑی تو انہوں نے کہا کہ ابو حنیف یعنی نعمان بن ثابت آپ کا نام ہے کہ تم یہ تمام چیزیں چھوڑ دو، رسول اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت میں لگ جاؤ، رسول اللہ کی حدیثوں کی خدمت میں لگ جاؤ۔ اس کے بعد امام اعظم جو لگے اپنی آخری زندگی تک، آخری سانس تک ان خدمات میں لگے رہے۔ اب میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں، 1000 شاگرد جس نے پیدا کی، رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت کرنے والا امام، رات بھر، لیکن اس کے باوجود ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جس بغداد مقدس میں آپ کا مزار ہے، جہاں پر حجرہ ہم حاضر ہوئے الحمدللہ کئی مرتبہ، اس حجرے میں آپ نے 7000 ختم قرآن کیے۔ 7000 ختم قرآن بولنے میں آسان ہے، تھوڑا سا میں آپ کو کیلکولیشن کر کے بتا دوں، حساب کر کے، کہ اگر کوئی قرآن ختم کرتا ہے کم سے کم 3 دن، اگر 10 پارے دن میں پڑھے گا تو 3 دن میں ختم قرآن ہوگا۔ یہ زیادہ فاسٹ پڑھنے والے بھی 3 دن میں ختم قرآن کرتے ہیں، تو 3 دن میں اگر کوئی ختم قرآن کرتا ہے تو 1 مہینے میں کتنے ختم ہوئے اس کے؟ کتنے ہوئے؟ 10 ختم قرآن 1 مہینے میں ہوئے۔ سال میں کتنے ہوئے؟ 120۔ ایک سال میں 120 ختم قرآن، 120 ختم قرآن سال میں ہوئے۔ اور اب آپ مجھے بتاؤ 7000 ختم قرآن بنانا ہے، کتنے سال لگے ہوں گے؟ کیلکولیٹ کر کے آپ کو بعد میں اندازہ ہوگا۔ سال میں 120 ختم قرآن ہوتے ہیں تو 1000 یا تقریباً سمجھ لو 1200 ختم قرآن کرنے کے لیے 10 سال لگیں گے، ٹھیک ہے؟ 1200 ختم قرآن کرنے کے لیے 10 سال لگیں گے۔ اب 1200 کو اگر میں 6000 تک کرتا ہوں، 12 تب تقریباً کتنے ہو جاتے ہیں؟ 50 سال، یعنی 6000 ختم قرآن کے لیے 50 سال چاہیے۔ اور وہ بھی کب؟ جب 3 دن میں ایک ختم قرآن کرتا ہوں، بلا ناغہ کرتا ہوں، ایک دن بھی اگر مس ہوا تو حساب چوک جائے گا۔ 6000 ختم قرآن کے لیے 50 سال لگ گئے، اور 10 سال بڑھا لیں تاکہ 7000 ہو جائے، یعنی کتنے سال ہوئے؟ 60 سال۔ عمر آپ کی 70 سال کی، عمر آپ کی 70 سال کی، اور 60 سال لگیں گے اگر کسی کو 7000 ختم قرآن کرنا ہو، وہ بھی 3 دن میں ایک ختم قرآن کرے گا تب۔ میں سوچ کر کے حیرت میں رہ گیا کہ آخر یہ رات بھر عبادت کرتے تھے، دن میں طلباء کو پڑھاتے بھی تھے، تجارت بھی کرتے تھے، اور ختم قرآن بھی ہوتا تھا۔ اللہ نے کمال کی برکت ان کی زندگیوں میں عطا کی۔ یہ سب اپنے بس کا کام نہیں ہے میرے عزیزو، اللہ جسے عطا کرے اس کے لیے ایک دن بھی ایک صدی کے برابر بناتا ہے، برکت ان کی زندگیوں میں ہوتی ہے۔ لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود اس امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ تو دیکھیں، اللہ اکبر۔ تقوی کا حال یہ تھا کہ ایک بار کوفہ میں 2 بکریاں چوری ہو گئی تھی۔ کوفہ میں آپ رہتے تھے، آپ کوفہ کی امامت بھی کیے۔ 2 بکریاں چوری ہو گئیں تو جیسے آپ کو پتا چلا، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بکری کی طبعی عمر کتنی ہوتی ہے، تو لوگوں نے جو ایکسپرٹ تھے، ماہرین، انہوں نے کہا کہ 7 سے 8 سال کی عمر ہوتی ہے بکری کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 8 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ کہیں وہ چوری کی ہوئی بکری کا گوشت میرے گھر نہ پہنچ جاؤ۔ یہ تقویٰ تھا امام اعظم ابو حنیفہ۔ 8 سال تک آپ نے بکرے کا گوشت یا بکری کا گوشت چھوا نہیں۔ یہ اس تقویٰ کے مالک تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی زندگی پاک میں ایک بات یہ بھی ملتی، کپڑے کے تاجر تھے،
लेकिन ऐसे ही नहीं कि इसको टोपी डाला उसको टोपी डाला, जैसा मन में आया वैसे सौदा नफा कर लिया। एक बार आपने दुकान में जो भी कपड़े की कीमत रखते थे वो मुनासिब होती थी, यानी जितना नफा रखना चाहिए उतना, ये नहीं कि एहतिकार जिसको कहते हैं वो ये है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, कि लोगों की मजबूरी के टाइम पे कीमत बढ़ा करके बेचना ये हराम है, नाजायज है। इमाम आज़म अबू हनीफा क्या मुनासिब दाम में कपड़े मिलते थे। एक मदीने तैयबा से शख्स आया ढूंढते हुए, उसको एक कपड़ा चाहिए था जो आपके पास मिलता था और कहीं नहीं मिलता। वो मदीने से चलकर कूफा आया। कूफा में कुछ लोगों से मुलाकात करके पूछा कि मुझे फला फला कपड़े की जरूरत है, सुना है कि अबू हनीफा नाम के एक बुजुर्ग है उनकी दुकान में मिलता है। लोगों ने कहा कि हाँ फला फला जगह पर उनकी दुकान है, तू जा करके ले सकता है। उस शख्स ने पूछा कि मैं कितनी कीमत में वो कपड़ा खरीदूं? तो लोगों ने कहा कि जो वो कीमत बोले उस पे खरीद ले, भाव ताव मत करना, इसलिए कि इमाम आजम मुनासिब कीमत लगाते थे, तो वे कम कराने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी, वो बिल्कुल मुनासिब चीज लगाते। तो वो कूफा के उलमा और दीगर वहाँ के दानिश्वरों से मिल करके इस बात पर तैयार हुआ। ढूंढते हुए इमाम आजम अबू हनीफा की दुकान पर पहुंचा, और पहुंचा तो आप नहीं थे, आपका गुलाम बैठा हुआ था। और आया हुआ शख्स जानता पहचानता नहीं था, उसने उसी गुलाम को इमाम आजम समझ लिया। फला कपड़े की जरूरत है, गुलाम ने कपड़ा निकाला दिया, तो वो बड़ी दूर से आया हुआ था। गुलाम को पता चला कि एक कपड़ा खरीदने के लिए मदीने से चलकर आया है, जो कीमत लगाऊंगा खरीदेगा। तो कपड़े की कीमत नफे के साथ 600 दिरहम की थी, गुलाम ने 1000 दिरहम में उसकी कीमत लगाई। सामने वाले ने खरीद लिया कि इतना लंबा सफर करके आया हूं इस कपड़े के लिए, और प्लस मुझे कूफा वालों ने बताया कि इमाम आजम मुनासिब कीमत लगाते हैं, भाव ताव करने की जरूरत नहीं है। तो उसने 1000 दिरहम का कपड़ा खरीदा और लेकर चल पड़ा। दूसरे दिन इमाम आजम जब दुकान में आए तो उस कपड़े के मुतालिक पूछा कि फला कपड़ा जो एक अनमोल था, नायाब था, कहाँ गया? तो गुलाम ने कहा मैंने तो बेच दिया। कहा कितने में? कहा 1000 दिरहम में बेचा। तो इमाम आजम अबू हनीफा इतने जलाल में आए और फरमाया कि तू कपड़े की तिजारत नहीं बल्कि यहाँ पर काला बाजारी और चोरी के लिए बैठा है, लोगों के माल पर कब्जा करने के लिए तू बैठा है। बहुत सख्त सरजनिश की। कहा कि जरूरत से ज्यादा नफा लेना हमारे लिए जायज नहीं। पूछा वो शख्स कहाँ से आया? कहा कि फला शख्स ने एड्रेस दिया था दुकान वाले ने, वहां से पूछ कर आया, मैं उसे नहीं जानता। इमाम आजम चल करके उस दुकान पे गए कि आज तेरे पास कोई एक शख्स आया था, एक दो दिन पहले मेरी दुकान का पता पूछते। उसने कहा हाँ आया तो था, लेकिन मैं भी उसको नहीं जानता, वो फला मस्जिद के किसी इमाम ने उसे यहाँ भेजा। इमाम आजम उस मस्जिद के इमाम के पास गए। कहा कि एक शख्स आया था आपके पास हमारी दुकान का पता पूछने के लिए, या आप फला कपड़ा ढूंढने के लिए। कहा हाँ आया तो था। कहा कहाँ से आया था? कहा वो मदीने से आया था। इमाम आजम अबू हनीफा उसी वक्त अपना साजो सामान बांधकर मदीने चल पड़े। कूफा से मदीने का सफर जो है आप खुद देख सकते हैं, 1000 किलोमीटर से ज्यादा का होगा। काफी लंबा सफर तय करके मदीने पहुंचे। यहाँ पता नहीं है वो किस घर में रहने वाला, किस मोहल्ले में रहने वाला, लेकिन मुसलसल हफ्ता भर इमाम आजम अबू हनीफा हर मस्जिद में नमाज के लिए जाते थे, ताकि नमाज के दौरान कोई ऐसा शख्स नजर आ जाए जो मेरा कपड़ा खरीद करके आया है। एक दिन नमाज के लिए मस्जिद में गए तो एक शख्स वही कपड़ा शॉल के तौर पर ओढ़ा हुआ मस्जिद में मौजूद था। आप फौरन गए और उसकी नमाज की फरागत के बाद उससे बैठ करके कहा ये कपड़ा कहाँ से खरीदे? कहा कि मैं कूफा से लाया। कहा कितने में खरीदा? कहा 1000 में। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा कि नहीं 1000 का नहीं, ये मुझे वापस दे दो, ये कपड़ा मेरा है। तो उस शख्स ने कहा कि नहीं मैं इमाम आजम अबू हनीफा से खरीदा। तो इमाम आजम ने पूछा क्या तू उनको पहचानता है? उसने कहा हाँ पहचानता हूँ, फला फला शक्ल के हैं, दुकान में बैठते और उन्होंने मुझे मुनासिब कीमत लगाई। तो आपने फरमाया मैं अबू हनीफा हूँ, वो मेरा गुलाम है जिसने तुझे बगैर बताए मुझसे मेरी इजाजत के ये कपड़ा बेच दिया। उसने कहा आप यहाँ तक क्यों आए? कहा मैं तेरे 400 दिरहम लौटाने आया। अल्लाह, ये तकवा था उनका कि 400 दिरहम लौटाए और फिर मदीने से चलकर कूफा पहुंचे।
इमाम आजम अबू हनीफा का एहतियात और तकवा अगर मैं बताऊं आपको मैं एक चीज बताता हूं कि आप अपने बेटे को, जिनका नाम हम्माद है, एक कारी कुरान के पास पढ़ने के लिए भेजा कि अच्छी तजवीद के साथ नाजरा कुरान पढ़ा है मेरे बेटे को। जब उनके बेटे को हाफिज साहब ने, कारी साहब ने कुरान खत्म करवाया तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खुश होकर, आपके बच्चे को अगर कोई पढ़ाए तो आप हदिया वगैरह तो करते, कारी साहब मौलवी साहब को कुछ तोहफे इनामात तो देंगे कि मेरे बच्चे का खत्म कुरान हो रहा है। इमाम आजम ने अपने बेटे के खत्म कुरान पर, जिस कारी साहब ने उनके बेटे को पढ़ाया था, नजराने के तौर पर 4 लाख दिरहम दिए। 4 लाख दिरहम, चांदी के सिक्के हुआ करते हैं दिरहम, और उसकी आज कीमत अगर तोल करके बढ़ाई जाए तो पता नहीं कितनी हो जाए। जब वो इमाम आजम का तोहफा कारी साहब के यहाँ पहुंचा तो आपने देखा मौलवी साहब, कारी साहब ने, और 4 लाख दिरहम थे। तो उन्होंने पूछा किस बात के? तो कहा कि इमाम आजम अबू हनीफा का गुलाम ने कहा कि आपने उनके बेटे का खत्म कुरान कराया, नाजरा आपको हदिया के तौर पर इमाम आजम ने भेजा है। तो उसने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा है, मैंने तो कुरान ही पढ़ाया है। तो गुलाम ने आकर के कहा कि हुजूर, कारी साहब ने ऐसा कहा। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा अपने बेटे को कल से उस कारी के पास पढ़ने न जाया। कहा क्यों? कहा जिसने मेरे 4 लाख दिरहम को कुरान से बढ़कर समझा, मैं उसके पास अपना बेटा नहीं पढ़ा सकता। उसकी नजर में 4 लाख दिरहम की कीमत ज्यादा है, जबकि उसने जो पढ़ाया उस कलामे मुकद्दसा के एक हर्फ की कीमत भी मैं नहीं अदा कर सकता। तो ये कमाल का तकवा, कमाल का अदब, हर चीज इमाम आजम अबू हनीफा की एक जिंदगी में मिलती है। मेरे अजीजों, मसाइल का हल तो ऐसा था जैसे चुटकियों में हल करते। किसी के भी एक दहरिया था, हमेशा वो कहता खुदा है ही नहीं, खुदा है ही नहीं। तो एक बार आपने उसको मजलिस में बिठाया और कहा मैं एक सफर पर था, समंदर के सफर के पर था, मैं साहिल पर खड़ा था, देखा एक कश्ती चली। कश्ती अपने आप सामान को लोड करती है और चल पड़ती है। बीच में एक जगह स्टेशन आता है, सामान खुद ही उतारती है, फिर चलती है। ना उसमें मल्लाह है, ना कश्तीबान है, ना कोई उसमें हेल्पर है, ना मजदूर है, कश्ती खुद से करती है। ये ऑटोमेटिक कश्तियों का जमाना नहीं है। जब इमाम आजम फरमा रहे हैं ये कोई टेक्नोलॉजी का दौर नहीं है, तो सामने सुनता हुआ वो दहरिया हंस पड़ा और कहा आज इमाम आजम की अकल को क्या हो गया, कौन से किस्से सुना रहे? कश्ती खुद से सामान लाद रही है अपने आप पर और खुद ही अनलोड भी कर रही है, ये कैसे हो सकता है? इमाम आजम अबू हनीफा ने उससे कहा जाहिल, जब एक कश्ती खुद से पूरे समंदर में नहीं चल सकती तो ये पूरा निजाम कायनात बगैर किसी खुदा के चलाए कैसे चल सकता है? दहरिया उसे कहते हैं जो एथिस्ट है, कहते कोई खुदा ही नहीं है, कोई खुदा ही नहीं है और कोई दीन ही नहीं है। वो उन लोगों के रद में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये जवाब इरशाद फरमाया था। एक और बात मैं आपको बताऊं, लोग सवाल आज भी करते होंगे, उनके जमाने में कुछ औरतें आई और कहा कि इमाम साहब इस्लाम में मर्द तो 4 औरतें कर सकता है, औरत क्यों नहीं कर सकती? औरत को बराबरी देनी चाहिए। मर्द 4 बीवियां कर सकता है, औरत को भी इतनी इजाजत क्यों नहीं है? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ठीक है, इसका जवाब देंगे। जो औरतें आई थी उनसे कहा कि एक कटोरी में तुम सब अपना अपना दूध जो हो सकता है वो लाओ, या जिसका भी दूध था आपने मंगवाया कि एक कटोरी में मुझे सबका दूध चाहिए। तो उन लोग उनसे जिसका जिसका दूध बन पड़ा या जो दूध था, औरतों ने अपना अपना दूध उस कटोरी में जमा करके इमाम आजम को दे दिया। इमाम आजम ने लिया, थोड़ी देर देखा और कहा ठीक है काम हो गया, अपना अपना दूध इसमें से निकाल लो। अपना अपना दूध जो इसमें है कटोरी में वो उतना निकाल लो। औरतें कहने लगी कि ये दूध जब मिक्स हुआ, मेरा किसका, मेरा कौन सा दूध, इसका कौन सा दूध, सब तो सफेद है, इससे कोई निकाल सकता है भला? इमाम आजम ने कहा यही हिकमत इस्लाम की है। एक औरत अगर 4 मर्दों से निकाह करे तो बच्चा किसका हो सकता है? एक जगह अगर सबका नुत्फा जमा हो रहा हो तो बाप कौन होगा बच्चे का,
اور اسلام نسب کی حفاظت کرتا ہے. ہم ناجائز اور حرام بچے پیدا نہیں کرتے. اسلام میں نسب کی حفاظت بہت اہم رول ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے اتنے 100 سال پہلے ہی ان ماڈرن کتوں کو بھی جواب دیا تھا جو آج یہ کہتے ہیں کہ برابری ہونی چاہیے, ایکویلٹی ہونی چاہیے, عورتوں کو بھی اتنے مزے کرنے کی اجازت دی جائے. ارے میاں, مرد کو مزے کرنے کے لیے 4 عورتوں کی اجازت نہیں دی گئی ہے. یہ اگر اسلام نے اجازت دی ہے 4 نکاح کرنے کی تو یہ مزے کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ نیچرلی دنیا میں ایسا ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. تو وہ عورتیں جو کسی کے حصے میں آ گئی ٹھیک ہے, اور جو کسی کے حصے میں نہیں آ سکتی ان کا کون والی ہوگا؟ تو کیا وہ دھندا کرنے والی عورتیں ہیں؟ کیا وہ اپنی پوری زندگی کسی مرد کے ساتھ زندگی نہیں بتا سکتی؟ اسلام کی یہ حکمت ہے نیچرلی عورتوں کی جو تعداد زیادہ ہے تاکہ مرد حضرات ہر عورت کے والی بن سکیں اور ان کو سکون کا گھر دے سکیں, مزہ کرنے کے لیے نہیں ہے. ہاں, یہ صرف اور صرف آج کے زمانے کے یہ نعرے ہیں کہ ہم جو ہے عورتوں کو برابری دینا چاہتے ہیں, ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں. خاک برابر, عورت کو ننگا کر کے بے حیا جانور کی طرح لا کر اور اس کو گھورتے ہوئے دیکھتے ہیں, یہی عورت کو سمان دینے کی بات ہے, یہ عورتوں کی عزت کی بات ہے. اگر ان کو اتنی برابری کی بات ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہر کام میں برابری کر لو. عورتیں بہت ساری چیزوں میں کمزور ہیں بیچاری, آپ برابری کر لو. شادی ہونے کے بعد 1 سال بچہ اس سے ہو, 1 سال آپ سے ہو جائے. ارے بھائی, درد زہ خالی عورت ہی کیوں برداشت کرے گی؟ ڈیلیوری کی تکلیفیں عورت ہی کیوں برداشت کرے؟ آپ بھی کرو تھوڑا. یہ نہیں ہو سکتا. عورت کی ساخت اللہ نے الگ بنائی ہے, اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی خصوصیات ہیں, اس کی اسپیشلٹی ہے یہ, اور کچھ چیزیں ہیں وہ مرد کی خصوصیات ہیں, اور اسی میں کائنات کی بھلائی ہے. اور اسلام نے برابر دونوں کو پٹری پر رکھا ہے. بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کے بہت سارے جو مسائل تھے ان کا چٹکیوں میں حل کیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا احتیاط اور تقوی اگر میں بتاؤں آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو, جن کا نام حماد ہے, ایک قاری قرآن کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا کہ اچھی تجوید کے ساتھ ناظرہ قرآن پڑھا ہے میرے بیٹے کو. جب ان کے بیٹے کو حافظ صاحب نے, قاری صاحب نے قرآن ختم کروایا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو کر, آپ کے بچے کو اگر کوئی پڑھائے تو آپ ہدیہ وغیرہ تو کرتے, قاری صاحب مولوی صاحب کو کچھ تحفے انعامات تو دیں گے کہ میرے بچے کا ختم قرآن ہو رہا ہے. امام اعظم نے اپنے بیٹے کے ختم قرآن پر جس قاری صاحب نے ان کے بیٹے کو پڑھایا تھا نذرانے کے طور پر 4 لاکھ درہم دیے. 4 لاکھ درہم, چاندی کے سکے ہوا کرتے ہیں درہم, اور اس کی آج قیمت اگر تول کر کے بڑھائی جائے تو پتہ نہیں کتنی ہو جائے. جب وہ امام اعظم کا تحفہ قاری صاحب کے ہاں پہنچا تو آپ نے دیکھا مولوی صاحب قاری صاحب نے, اور 4 لاکھ درہم تھے. تو انہوں نے پوچھا کس بات کے؟ تو کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا غلام نے کہا کہ آپ نے ان کے بیٹے کا ختم قرآن کرایا, ناظرہ آپ کو ہدیہ کے طور پر امام اعظم نے بھیجا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے, میں نے تو قرآن ہی پڑھایا ہے. تو غلام نے آ کر کے کہا کہ حضور قاری صاحب نے ایسا کہا. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا اپنے بیٹے کو کل سے اس قاری کے پاس پڑھنے نہ جایا کر. کہا کیوں؟ کہا جس نے میرے 4 لاکھ درہم کو قرآن سے بڑھ کر سمجھا, میں اس کے پاس اپنا بیٹا نہیں پڑھا سکتا. اس کی نظر میں 4 لاکھ درہم کی قیمت زیادہ ہے, جبکہ اس نے جو پڑھایا اس کلام مقدسہ کے ایک حرف کی قیمت بھی میں نہیں ادا کر سکتا. یہ کمال کا تقوی, کمال کا ادب, ہر چیز امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک زندگی میں ملتی ہے. میرے عزیزو, مسائل کا حل تو ایسا تھا جیسے چٹکیوں میں حل کرتے. کسی کے بھی ایک دہریہ تھا, ہمیشہ وہ کہتا خدا ہے ہی نہیں, خدا ہے ہی نہیں. تو ایک بار آپ نے اس کو مجلس میں بٹھایا اور کہا میں ایک سفر پر تھا, سمندر کے سفر پر تھا, میں ساحل پر کھڑا تھا, دیکھا ایک کشتی چلی. کشتی اپنے آپ سامان کو لوڈ کرتی ہے اور چل پڑتی ہے. بیچ میں ایک جگہ اسٹیشن آتا ہے, سامان خود ہی اتارتی ہے پھر چلتی ہے.
نہ اس میں ملا ہے، نہ کشتی باندھ ہے، نہ کوئی اس میں ہیلپر ہے، نہ مزدور ہے، کشتی خود سے کرتی ہے۔ یہ آٹومیٹک کشتیوں کا زمانہ نہیں ہے۔ جب امام اعظم فرما رہے ہیں یہ کوئی ٹیکنالوجی کا دور نہیں ہے، تو سامنے سنتا ہوا وہ دہریہ ہنس پڑا اور کہا آج امام اعظم کی عقل کو کیا ہو گیا، کون سے قصے سنا رہے؟ کشتی خود سے سامان لاد رہی ہے اپنے آپ پر اور خود ہی انلوڈ بھی کر رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سے کہا جاہل، جب ایک کشتی خود سے پورے سمندر میں نہیں چل سکتی تو یہ پورا نظام کائنات بغیر کسی خدا کے چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ دہریہ اسے کہتے ہیں جو ایتھسٹ ہے، کہتے کوئی خدا ہی نہیں ہے، کوئی خدا ہی نہیں ہے اور کوئی دین ہی نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں کے رد میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، لوگ سوال آج بھی کرتے ہوں گے، ان کے زمانے میں کچھ عورتیں آئی اور کہا کہ امام صاحب اسلام میں مرد تو 4 عورتیں کر سکتا ہے، عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ عورت کو برابری دینی چاہیے، مرد 4 بیویاں کر سکتا ہے، عورت کو بھی اتنی اجازت کیوں نہیں ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کا جواب دیں گے۔ جو عورتیں آئی تھی ان سے کہا کہ ایک کٹوری میں تم سب اپنا اپنا دودھ جو ہو سکتا ہے وہ لاؤ، یا جس کا بھی دودھ تھا آپ نے منگوایا کہ ایک کٹوری میں مجھے سب کا دودھ چاہیے، تو ان لوگ ان سے جس کا دودھ بن پڑا یا جو دودھ تھا، عورتوں نے اپنا اپنا دودھ اس کٹوری میں جمع کر کے امام اعظم کو دے دیا۔ امام اعظم نے لیا، تھوڑی دیر دیکھا اور کہا ٹھیک ہے کام ہو گیا، اپنا اپنا دودھ اس میں سے نکال لو، اپنا اپنا دودھ جو اس میں ہے کٹوری میں وہ اتنا نکال لو۔ عورتیں کہنے لگی کہ یہ دودھ جب مکس ہوا میرا کس کا، میرا کون سا دودھ، اس کا کون سا دودھ، سب تو سفید ہے، اس سے کوئی نکال سکتا ہے بھلا؟ امام اعظم نے کہا یہی حکمت اسلام کی ہے، ایک عورت اگر 4 مردوں سے نکاح کرے تو بچہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ایک جگہ اگر سب کا نطفہ جمع ہو رہا ہو تو باپ کون ہوگا بچے کا؟ اور اسلام نسب کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم ناجائز اور حرام بچے پیدا نہیں کرتے، اسلام میں نسب کی حفاظت بہت اہم رول ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اتنے 100 سال پہلے ہی ان ماڈرن کتوں کو بھی جواب دیا تھا جو آج یہ کہتے ہیں کہ برابری ہونی چاہیے، ایکویلٹی ہونی چاہیے، عورتوں کو بھی اتنے مزے کرنے کی اجازت دی جائے۔ ارے میاں، مرد کو مزے کرنے کے لیے 4 عورتوں کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یہ اگر اسلام نے اجازت دی ہے 4 نکاح کرنے کی تو یہ مزے کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نیچرلی دنیا میں ایسا ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے، تو وہ عورتیں جو کسی کے حصے میں آ گئی ٹھیک ہے، اور جو کسی کے حصے میں نہیں آ سکتی ان کا کون والی ہوگا؟ تو کیا وہ دھندا کرنے والی عورتیں ہیں؟ کیا وہ اپنی پوری زندگی کسی مرد کے ساتھ زندگی نہیں بتا سکتی؟ اسلام کی یہ حکمت ہے، نیچرلی عورتوں کی جو تعداد زیادہ ہے تاکہ مرد حضرات ہر عورت کے والی بن سکیں اور ان کو سکون کا گھر دے سکیں، مزہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، یہ صرف اور صرف آج کے زمانے کے یہ نعرے ہیں کہ ہم جو ہے عورتوں کو برابری دینا چاہتے ہیں، ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، خاک برابر، عورت کو ننگا کر کے بے حیا جانور کی طرح لا کر اور اس کو گھورتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہی عورت کو سمان دینے کی بات ہے، یہ عورتوں کی عزت کی بات ہے۔ اگر ان کو اتنی برابری کی بات ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہر کام میں برابری کر لو۔ عورتیں بہت ساری چیزوں میں کمزور ہیں بیچاری، آپ برابری کر لو، شادی ہونے کے بعد 1 سال بچہ اس سے ہو 1 سال آپ سے ہو جائے۔ ارے بھائی، درد زہ خالی عورت ہی کیوں برداشت کرے گی؟ ڈیلیوری کی تکلیفیں عورت ہی کیوں برداشت کرے؟ آپ بھی کرو تھوڑا۔ یہ نہیں ہو سکتا، عورت کی ساخت اللہ نے الگ بنائی ہے، اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی خصوصیات ہیں، اس کی اسپیشلٹی ہے یہ، اور کچھ چیزیں ہیں وہ مرد کی خصوصیات ہیں، اور اسی میں کائنات کی بھلائی ہے، اور اسلام نے برابر دونوں کو پٹری پر رکھا ہے۔ بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کے بہت سارے جو مسائل تھے ان کا چٹکیوں میں حل کیا ہے۔ وقت ہوتا تو بہت سارے میں آپ کے سامنے وہ مسائل یا پھر وہ نمونے آپ کے سامنے رکھتا، لیکن چیزہ آپ کی سیرت کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔
عشق رسول کا حال یہ تھا، بارگاہ رسول کے ادب۔ مدینہ طیبہ جب جاتے تھے تو 3 دن سے زیادہ ٹھہرتے نہیں، باہر چلے جاتے تھے۔ لوگ کہتے کہ لوگ فرصت لے کر مدینے میں آتے ہیں اور آپ 3 دن میں بھاگ جاتے ہیں۔ ہر بار یہی ہوتا تھا، کیا اتنے بھی ضروری کام ہیں دنیاوی کہ آپ مدینے میں 3 دن سے زیادہ ٹھہرتے نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ یہ فطری تقاضا یہ ہے بشریت کا کہ میں جب بھی مدینے میں ہوتا ہوں تو وضو توڑتا نہیں، جب تک مدینے میں رہتا ہوں اپنی حاجات ضروریہ استنجا پخانے نہیں کرتا، اور وضو کے ساتھ 3 دن رہتا ہوں، 3 دن سے زیادہ بشری تقاضا نہیں مانتا، اس لیے میں مدینے سے باہر چلا جاتا ہوں تاکہ اس مدینے کی زمین کا ادب برقرار رہے۔ یہ کمال کا ادب ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا کمال کا ادب۔ 3 دن تک رہتے تھے لیکن وضو نہیں توڑتے تھے۔ میرے عزیزو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کا ادب، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لگاؤ اتنا تھا، عشق اتنا تھا کہ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ ایک بار آپ نے نعت لکھی حضور کی شان، یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک۔ یہ عربی میں قصیدہ لکھا اور کہا کہ سیدھے جا کر کے دربار رسول میں ہی سناؤں گا، کسی کو نہیں سنایا کہ حضور کو سناؤں گا۔ سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچے اور فجر کا وقت تھا، مسجد نبوی سے اذان ہو رہی تھی۔ سوچا وضو کر کے مسجد میں جاؤں، نماز پڑھ کر کے جب دربار کی حاضری ہوگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس میں اپنی لکھی ہوئی نعت سناؤں۔ مسجد میں جیسے ہی داخل ہوئے، مؤذن نے اذان ختم کیا اور اذان ختم کرنے کے بعد لوگوں کو متوجہ کر کے کہنے لگا کہ اے لوگوں سنو تھوڑی دیر مجھ سے اور کچھ باتیں، اور اس کے بعد وہ مؤذن وہیں کھڑے ہو کر کے میسنا پر کہنے لگا یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک۔ پورا قصیدہ وہ گنگنانے لگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے کان کھڑے ہو گئے، یہ اس کے لکھے ہوئے اشعار ہیں یا میرے لکھے ہوئے؟ اور میں نے لکھا، کسی کو نہیں بتایا، اس کو کیسے خبر ہوئی، اس کو کیسے پتا چلا؟ اس کے اشعار کے ختم ہونے کے بعد اس کو امام اعظم ابو حنیفہ نے پکڑا اور پوچھا، مؤذن رسول جو وہاں مسجد نبوی کا مؤذن ہے، پوچھا کیا یہ تمہارے لکھے ہوئے اشعار ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میرے لکھے ہوئے اشعار نہیں۔ کہا کس کے ہیں؟ کہا یہ بھی پتہ نہیں۔ کس کے ہیں یہ پتہ نہیں۔ کہا تمہیں یاد کیسے ہو گئے؟ کہا کل رات میرا نصیبہ جاگا، میں رات کو سویا تھا، خواب میں میرے آقا تشریف لائے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محفل میں موجود تھے، میں نے رسول پاک کی زبان سے یہ کلمات سنے، حضور گنگنا رہے تھے یا آپ کے دربار میں کوئی گنگنا رہا تھا۔ امام اعظم اتنا سنتے ہی غش کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کہا ابو حنیفہ کا یہ مقام ہے حضور کی بارگاہ میں کہ لکھا ہوا کلام پیش کرنے سے پہلے وہ سرور انبیاء خود ہی مجھے وہ کلام سنائیں۔ اس کے بعد دربار میں حاضری دیتے ہیں، ادب سے کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ حاضرین دربار کہتے ہیں قبر انور سے جواب آیا وعلیک السلام یا امام المسلمین، مجھ پر بھی سلامتی ہو اے مسلمانوں کے امام۔ جس کو میرے آقا نے امام کہا ہو یقیناً اسے امام ہونے کا حق ہی ہے، اور حق ہی ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ امام جڑا ہوا ہے۔ لوگ نام کم جانتے ہیں لیکن امام زیادہ جانتے ہیں۔ ہمارا وہ امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہر حنفی کو چاہیے کہ اپنے امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت کو پڑھے اور ان کی تاریخ کو یاد کرے۔ یہ آج ان کے عرس کی تقریب تھی، میں بڑا شکر گزار ہوں حماد میاں کا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اس جگہ کو، یہاں آئے اور یہاں پر امام اعظم کی سیرت بیان ہوئی اور ان کا عرس پاک بھی ہوا۔ آخری جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں نے کیا کہا، 7000 ختم قرآن اس جگہ پر کیے جہاں آپ دفن ہوئے، 1000 سے زیادہ شاگرد پیدا کیے، محدثین اور فقہاء، اور رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے تھے۔ 30 سال تک آپ نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی، یہ آپ کے مقامات۔ اس کے باوجود اللہ اکبر، آپ کے شاگرد ہیں حضرت مصعب، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات عشاء کی نماز میں امام اعظم ابو حنیفہ حاضر ہوئے، قاری قرآن امام جو ہے تلاوت کر رہا تھا اذا زلزلت الارض زلزالہا،
जैसे ही ये सूर्य तिलावत हुई, इमाम आजम इतना रोने लग गए, इतना। इसमें कयामत का मंजर बयान किया गया है, जब जमीन थरथराएगी, जैसा उसका थरथराना रखा है, वो अपने अंदर की सारी चीजें निकाल कर बाहर करेगी, जो कुछ उसके पेट में रखा है, जमीन सब उगलेगी। और फिर ये कयामत का मंजर जो इस सूरे में है, ये सुनते ही इमाम आजम अबू हनीफा नमाज के बाद इतना रोए कि आपके दाढ़ी से आंसुओं के कतरे गिरने लगे। आपके शागिर्द हज़रत मुसइर कहते हैं, आधी रात गुजर गई, मैं फिर आकर मस्जिद में देखा मेरे उस्ताद, मेरे आका, मेरे मुक्तदा इमाम आजम को, तो हाथ फैला करके 70 साल की उम्र के करीब थे, अल्लाह की बारगाह में क्या कह रहे हैं, ऐ मौला, क़यामत के दिन अगर अबू हनीफा की बख्शिश हो गई तो ताज्जुब की बात है, अगर मेरी बख्शिश हो गई तो ताज्जुब की बात होगी, मुझ जैसा आदमी बख्शे जाने के काबिल कहाँ। और फिर ये कहते हैं, ऐ अल्लाह, अबू हनीफा के पास सिवाय सफेद दाढ़ी के कुछ भी नहीं, और तूने फरमाया है सफेद दाढ़ी वाले को अजाब देने में मुझे हया आती है, मौला तू अबू हनीफा की सफेद दाढ़ी को देखकर उसे बख्श देना। ये कहते कहते रोते जाते थे। सुनो है मुसलमानों, हमारे पास कुछ भी नहीं आमाल, नेकियां कुछ नहीं किया आज तक, और सीना तान करके घूम रहे हैं। हमें पता है हमारी कब्र की तारीकी क्या करने वाली है, हमारे हश्र के मैदान में हमारे साथ क्या होने वाला है अंदाजा है। हमने गुनाहों का बोझ अपने कंधे पर इतना लादा हुआ है, हमें अंदाजा भी नहीं कि जब ये हमारे ऊपर लादा जाएगा क़यामत के दिन, सर उठाने के काबिल नहीं। इन उलमा, इन मशाइख को देखो, पहाड़ है इनके पास नेकियों के, लेकिन बारगाह इलाही में रोना ऐसा था और अपनी आजीजी और इनकिसारी ऐसी थी कि रहमान की बारगाह में हमेशा गिड़गिड़ाते थे। इसलिए हमें ये चाहिए, हमारे इमाम की इक्तिदा में, चाहे तुम किसी भी मकाम पर पहुंचे हो, बारगाह मौला में रोना मत छोड़ना, और उससे हमेशा ये कहना कि अल्लाह, मैं अपनी इबादतों के बलबोते कुछ नहीं कर पाऊंगा, और सिर्फ अगर नेकियों की बात आएगी तो क़यामत के दिन मैं निकल नहीं पाऊंगा या किसी इम्तिहान से गुजर नहीं पाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ एक आस है, मौला, मेरे अमल से नहीं, सिर्फ तेरे फजल से बख्शा जा सकता हूँ, सिर्फ तेरे फजल से बख्शा जा सकता हूँ। इसी उम्मीद पर जियो भी, और यही अल्लाह की बारगाह में कहते भी रहो, मौला मैं अपने अमल के बदौलत नहीं, तेरे फजल की बदौलत बख्शा जा सकता हूँ। अल्लाह करीम हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तुरबत अनवर पर मौला करोड़ों सलाम नाज़िल फरमाए, और उनकी मोहब्बत मौला हम सब के सीनों में जागज़ी फरमाए। अल्लाह की बारगाह में सिर्फ इतनी इल्तिजा है, मौला आज तेरे उस महबूब वली कामिल के सदक़े व तवस्सुल, कल क़यामत के दिन जब हमें उठाना तो हमारे इमाम के साथ हमें उठाना, उनकी जमात में हमारा हश्र फरमा। मौला करीम हम सबको उनके तक़वे की झलक अता फरमा। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, इस जगह पे तू अमन व अमान अता फरमा, खैर और बरकत का नुज़ूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहम। इतनी बात मैं आपसे कहूंगा, प्राउड फील करो, फख्र महसूस करो कि अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम में पैदा किया। प्राउड फील करो, सर झुकाकर जीने का नहीं, सर उठाकर जीने का मौका है। मेरे अजीजों, क्या चीज की कमी है तुम्हारे दीन में? अल्लाह ने तुम्हारे इन पेशानियों को अहरे गैरे नत्थु खेरे के सामने झुकने से बचा रखा है। हर किसी ताकत को देखकर तुम नहीं झुकते। अरे तुम थोड़ी ना वो चूहे पे भी झुक गए, बिल्ली पे भी झुक गए, सांप पे भी झुक गए। हाँ, जिसको ताकत में देखा झुक गए। नहीं, हम ताकत को देखकर नहीं झुकते। हम सुबह से लेकर रात तक एक ही बात कहते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। क्यों? हम आए थे दुनिया में तो कान में सबसे पहले यही कहा गया था, अल्लाहु अकबर। और जब दुनिया से जा रहे होंगे जनाजा रख करके भी इमाम साहब क्या कहेंगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये मुसलमान है जिसका अकीदा है। हर किसी के सामने अल्लाह ने तुम्हारी पेशानी को झुकने नहीं दिया। ये कितनी इज्जत वाली बात है। अल्लाह ने तुम्हें मोहतरम रखा है, मुकद्दस रखा है, और पाक इतना रखा कि हलाल और हराम की तमीज दुनिया में दूसरी जगहों पर कहीं नहीं है। आप क्या हैं? आप क्या? जो भी इंसान की फितरत को मेल नहीं खाती वो तुम्हारे लिए जायज नहीं रखा गया। तुम्हें ऐसा नहीं रखा गया कि तुम पेशाब भी पी लो, पखाना भी खा लो, शराब भी, हर गलाजात नहीं। तुम इंसान हो
اور جو دنیا کیا سمجھتی ہے شراب کیوں نہیں پی سکتے، وہ باقی ساری جو شراب پینے والا ماں اور بیوی میں فرق نہیں کر سکتا، بیٹی اور بہن میں فرق نہیں کر سکتا، اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے اسلام نے ہر ایسی چیز سے بچا رکھا ہے جو انسانیت کے اقدار سے گرا دیتی ہو، انسان کو انسانیت کے اخلاق سے گرا دیتی ہو۔ میرے عزیزوں، ایک ابھی واقعہ میرے پاس آیا ہوا ہے، ابھی ممبئی کی سرزمین پر ایک باپ نے اپنی بیٹی سے کئی مرتبہ زنا کیا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو گرفتار کیا گیا، ابھی بہت روتا ہے، مارا پولیس نے، بہت کچھ کیا، بہت لمبے کیسوں میں گیا، لیکن کنٹینیو روتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا نہیں، میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، مجھ سے کیسے ہو گیا پتہ نہیں، میں نہیں کرنا چاہتا تھا، ہوا۔ ارے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار۔ اور جب حد سے تجاوز کر گیا تو یہ معاملہ سامنے آیا، باپ اپنی بیٹی سے، بعد میں ریزن، وجہ معلوم کی گئی، جب بھی یہ معاملہ وہ کرتا تھا تو نشہ میں دھت ہو کر کرتا۔ یہی چیز ہے، رب نے تمہیں محفوظ رکھا ہے، تم اپنے پیٹ سے، اپنے پشت سے پیدا ہونے والی بیٹی کی عزت کو تار تار کر سکتے ہو تو پھر دنیا کہاں محفوظ رہے گی؟ شراب کو اللہ تعالیٰ نے کتنا تم سے دور رکھا، اور تاش کے پتے، آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ گیمبلنگ تو ایک ہمارے لیے فیشن کی بات ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ جوا، سٹا، یہ ساری چیزوں میں جو لوگ بھی ملوث ہیں کان کھول کر کے سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جوا وغیرہ کھیلتا ہے اگر وہ مسجد میں آ کر وضو بھی کرتا ہے تو گویا کہ خنزیر کے خون سے وہ وضو کر رہا، وہ اتنی غلاظت میں پڑا ہوا ہے کہ وضو بھی کرنے آتا ہے تو اپنے ہاتھ پیر کو خنزیر کے خون سے رنگ رہا ہے۔ یہ ساری یہ بیڈنگ ہو جو کچھ بھی، یہ سب اسلام نے تمہارے لیے نہیں رکھا، پاکیزہ دین ہے، پراؤڈ فیل کرو، فخر محسوس کرو۔ ارے گٹر نالی والے نہیں ہو، کچرے والی کوئی عید نہیں ہے تمہاری، جب بھی عید بھی آئے تو دیکھو تمہارے جسموں سے خوشبو مہکنے لگتی ہے، اوپر سے نیچے غسل سے ملبوس، اچھے کپڑوں میں ملبوس، عمدہ عطر میں، یہ سارے لوگ ایسا لگتا ہے، بہت سارے دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں فرشتوں کی جماعت اتری ہوئی لگتی ہے۔ خوشیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ رکھا۔ دنیا خوشیاں منائے، ابھی 31 نائٹ، جانتے ہو آپ صرف انڈیا کے 5 اسٹیٹ کی بات بتا، 5 شہروں کی بات، ممبئی، کلکتہ، بنگلور، دلی اور اس طرح کے 5 بڑے میٹروپولیٹن جو سٹیز ہیں، ان میں ایک رات میں 1700 کروڑ کی شراب پی گئی، ایک رات کی بات کر رہا ہوں۔ یہ عید منانے کا طریقہ ہے دنیا کا، میری کرسمس کہہ کر کے کتنی میریوں کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، کتنوں کے ساتھ عام ہو جاتی ہے باتیں۔ تمہیں اللہ نے ہر چیز سے پاک رکھا ہے، کچرے سے بھی پاک رکھا ہے، ہر جگہ جھکنے سے بچا رکھا ہے، زبان پر تمہارے کیا جائے کیا نہ جائے وہ بھی پاک رکھا ہے۔ اور آپ بتاؤ، مرسیڈیز کار لیو ہو، مرسیڈیز کار، اور اس میں مٹی کا تیل، چمنی تیل ڈال کے چلاؤ گے، چلے گی؟ ارے اس کی عزت کی تار تار کر دیا تم نے، کب تک چلے گی؟ گھاسلٹ ڈال کر چلا رہے ہو۔ جو عمدہ گاڑی تھی اس کو اس کے شایان شان کمپنی والے نے جو کہا تھا وہی پیٹرول ڈالتے، گاڑی بہت لمبی لانگ لائف چلتی، تم نے دوسری چیزوں کو رکھا تو گویا کہ اپنے اس گاڑی کو برباد کیا ہے۔ اسی طرح بلا تشبیہ بلا تمثیل، تمہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے وہی بتائے گا جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز ہے، حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں اس نے ہمارے لیے رکھ دیا، حرام کو ہم سے دور رکھا۔ کیوں؟ تمہارے اخلاق اعلیٰ ہوں، تمہاری آنکھیں پاک ہوں، تمہاری زبان طہارت کے ساتھ ہو، جب تم بولو تو لوگوں میں اثر ہونے لگ جائے، جب تم دیکھو تو لوگ تمہاری طرف مائل ہو جائیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب رب تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق تم اپنی زندگی بناؤ، باقی تم اپنی مرضی سے جینے لگ جاؤ گے تو یہ پاکیزہ دین کو چھوڑ کر تم غیر کی اور دوسرے اپنے آپ کو برائیوں میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اے نوجوانوں، خاص طور پر آج کے اس پرفتن دور میں میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، نشہ نے ہمارے محلوں کو برباد کر رکھا ہے۔ کتنے شہر ایسے جہاں میں جاؤں تو سب سے پہلے ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے علاقے کے بہت سارے نوجوان بچے نشہ میں ملوث ہو گئے ہیں، بیچتے یہ ہیں، ڈیلر یہ ہیں، کھاتے یہ ہیں، کراتے یہ ہیں، سب
کچھ ان کے ذریعے سے ہو رہا ہے. مجھے درد ہوتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کوئی اور ہوتا تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، کون کہاں سو رہا ہے، کون کہاں پڑھ رہا ہے، لیکن تمہارا نام تو محمد الرسول اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے، میرے آقا کے نام سے تمہارا نام ہے. دنیا جب انگلی اٹھاتی ہے تو میرے نبی کے اخلاق پر اٹھا سکتی ہے، حضور کی غلامی پر انگلی اٹھا سکتی ہے. اسی لیے اے نوجوانوں، اپنے آپ کو برباد نہ کرو. تمہارے پیچھے تمہاری مائیں روتی رہ جاتی ہیں، تمہارے پیچھے تمہاری بہنوں کی عزت اور کتنے لوگوں کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے لگ جاتی ہیں. ایک جنازہ میں نے ایسا بھی پڑھایا جس کا باپ 6 سال کی 5 سال کی بچی 5-6 سال کی بچی اس کو چھوڑ کر باپ چلا گیا. کیوں؟ نشہ کرتا تھا اور کینسر میں مبتلا ہو کر ایسے مر گیا. نشہ کرتا تھا. ممبئی کی سرزمین پر وہ چھوٹی سی بچی مجھ سے کہتی ہے کہ حضرت بتائیں ہمارا قصور کیا ہے، ہماری کیا غلطی ہے؟ اس کا ایک جملہ ہاتھ دل پر چبھتا ہے. وہ تو چلے گئے جو کچھ کرنا تھا، ہم تو 6 سال کے ہیں، ہمارا کیا قصور، ہماری کیا غلطی؟ نوجوانوں، تمہارے پیچھے بہت ساری زندگیاں لگی ہیں، ان کا کیا قصور ہے جو ان کو بنا کسی غلطی کے تم سزا دے کر چلے جاؤ گے؟ خود برباد ہونے کو نوجوان یہ سمجھتے ہیں اٹس آور لائف، یہ ہماری زندگی ہے، انجوائے کرنے دو ہمیں اپنے انداز میں. نہیں، تمہاری اپنی زندگی ہوتی تو میں کچھ نہیں کہتا. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اسی لیے اے نوجوانوں، آؤ فخر محسوس کرو، پراؤڈ فیل کرو کہ اللہ نے مومن بنایا اور آخری امت میں بنایا. کتنی جگہوں سے اٹھایا تمہیں، اور دیکھو جانوروں جیسی زندگی نہیں بنایا. تمہیں کھانے پینے میں تمیز دیا، تمہیں بولنے اٹھنے بیٹھنے کے اخلاق عطا کیے. اور جانتے ہو پوری کائنات میں قرآن جیسی کوئی دوسری کتاب ہے ہی نہیں، اور اتنا بڑا معجزہ وہ تمہارے پاس. دوسروں کے بعد جو بھی ہے سب بدل چکا ہے، کوئی پکا نہیں رہ گیا. جتنے آسمانی کتابوں کے دعوے ہیں وہ سب بدل گئے، سوائے قرآن کے ایک لفظ بھی نہیں بدلا. اور وہ قرآن ہے کس کے پاس؟ تمہارے پاس.